پہلے تو یہ الزام لگا دیا گیا کہ جناب ہمیں تو کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے، چھین رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو گئی، اٹھا لیا، بھاگ گئے، اور آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام حلقوں سے ہمارے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں. اور بخاری صاحب سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں جن کے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے Which part of their statement should we trust? That is a big question. ایک بات دیکھیے، وہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے، دو ہی قوتیں ہیں جو اس قسم کی ہرڈل کریٹ کر سکتی ہیں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے راستے میں، یا تو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور یا پھر دا پاور دیٹ بی، جس کو ہم جس مرضی نام سے پکار لیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. اور اگر ان دونوں نے روکنا ہوتا تو پھر کاغذات جمع نہیں ہوتے تھے. میری بات پہ آپ غور کریں، میں آپ کے سامنے ایک سوالیہ نشان اٹھا رہا ہوں کہ اگر ان کی انٹینشن واقعی روکنے کی ہوتی تو پھر کاغذ جمع نہیں ہوتے تھے. پھر کون ہے؟ اب دو چانسز ہیں. کوئی سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت کے کاغذات جمع ہونے سے نہیں روکے گی. یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان کی تاریخ میں. تو کیا آپ نے خود کیا؟ دیکھیں، یہ سوال مجھے اٹھانا ہے. خود کیا یا فیک خبر پھیلائی؟ دیکھیں، ایک سا جرم ہے. جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، آپ دیکھیے، آپ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں، ایک خاتون سے ایک سفید کپڑوں میں بندہ کاغذ چھین رہا ہے یا چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی، اس سے کچھ اور اشارے ملتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے جب وہاں بات پہنچے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے کاغذات نامزدگی کا، باقی 2-3 مرحلے الیکشن تک باقی ہیں. ہماری توقع یہ ہے کہ اللہ کرے کہ باقی کا عمل پرامن طریقے سے ہو جائے، کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ نفسی افراتفری توڑ پھوڑ کے مطلب موسم میں نہیں ہو پاتے، خاص طور سے پرامن انتخابات کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیے کہ اللہ کرے کہ باقی کے مراحل جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے طے ہو جائیں. اب جناب صورتحال یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی داخل ہونے کے بعد جو منظرنامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی سے مہاتما خان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، یہ دونوں الیکشن لڑتے تھے، دونوں اس دفعہ کراچی سے نہیں لڑ رہے. ٹھیک ہو گیا؟ کون کس کے مقابلے میں ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ سیناریو ایمرج ہو رہا ہے. فائنل کیا ہوگا یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. بخاری صاحب ایک منٹ، میرے اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک میرا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ایک امیدوار کے سائٹ پہ جو کورنگ امیدوار ہوتے ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، کچھ 4 امیدوار جو ہے وہ ایک امیدوار کے پیچھے. اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ 2018 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹوٹل کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے وہ تقریباً 778 تھے، لیکن اس دفعہ اس کا جو فگر ہے وہ تقریباً 2300-2400 کے قریب جا رہا ہے. تک پہنچ گیا ہوا ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ نارمل ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا میکسیمم 2 ہوتے ہیں، تو اس کو آپ حلقوں سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پی ٹی آئی کی طرف سے 4-4 5-5 رکھنے کی بنیادی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، اور میرے خیال سے ہمیں ناظرین کو بھی اس ایکسپلین کر دینا چاہیے. کیونکہ ایک امپریشن کریٹ کیا گیا ہے کہ جی لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشنیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے جی، لوگوں کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں جی. تو اگر 2-3 بندے بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو کم از کم پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس حلقے میں موجود رہے ہیں. میرے خیال سے یہ سائنس ہے اس کے پیچھے، وچ از انڈرسٹینڈیبل. تو کیا کہیں یہ بھی خوف ہے کہ اسکروٹنی کا عمل جو ہوگا وہ اس میں جو ہے وہ ان کو کچھ فارغ کر دیا جائے؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خاص طور سے ان میں سے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں. خود مہاتما خان کے خلاف کس قدر مقدمات ہے، ڈسکوالیفیکیشن پہلے سے ہوئی بھی ہے. سو پکچر چونکہ یعنی بلرڈ ہے، اس لیے یہ میرے خیال سے احتیاط سے کام لیا گیا ہے، اور اس کو میرا خیال ہے گرج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا جی، چلیں اب لڑکانا اب جناب آ جائیں دلچسپ مقابلوں میں، بعد میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ وہ ہے کہ خاص طور سے جو پی ٹی آئی کے وہ سٹالورٹس ہیں یا مسلم لیگ کے کچھ بڑے نام ہیں جو اس دفعہ الیکشن ریس سے آؤٹ ہیں، ان کی میرے خیال سے اگر ہم تفصیل شیئر کر لیں، کم از کم جتنا زیادہ ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین جو کاف لیگ کے سربراہ ہیں وہ انتخاب میں نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ نون لیگ سے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. نیر بخاری پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ بھی اس ریس میں اب شامل نہیں ہیں. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ نام بڑے انٹرسٹنگ ہے. ایک تو اسد عمر صاحب ہیں،
اب یہ وزیر بھی تھے اور پارٹی کے بڑے اہم رکن بھی تھے. علی نواز اوان صاحب جو اسلام آباد سے ایک پکی سیٹ پی ٹی آئی کی ہوتی تھی. علی زیدی صاحب ہیں وہ کراچی سے تھے. خسرو بختیار صاحب ہیں, صداقت عباسی صاحب اور عمران اسماعیل اور فرق حبیب, یہ بڑے نام ہیں. یہ تو الیکشن ریس سے باہر ہیں. وجوہات کیا ہے؟ وجوہات ہے کہ ان میں سے کئی تو پریس کانفرنسز کر کے پارٹی اور سیاست سے جدا ہوئے. کچھ کے انٹرویوز آئے, وہ انہوں نے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا, سیاست بھی چھوڑ دی. تو یہ بہت سارے نام تو اس میں سے ہیں. لیکن اسد عمر نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا, نہ پریس کانفرنس کی نہ نہیں, مگر یہ کہ ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ وہ بیچ میں سے غائب رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں ابھی سیاست چھوڑ رہا ہوں. ان کا سیاست چھوڑنا بھی بہت بڑا واقعہ ہے پی ٹی آئی کے لیے, اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت بنیادی ارکان میں سے ایک تھے.